السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد زین اصغر اور خوددار ٹی وی میں سب دوستوں کو خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ کا پورا نام عمر بن الخطاب، لقب فاروق اعظم اور کنیت ابو حفص تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کے بعد 10 سال 6 ماہ 10 دن تک 22 لاکھ مربع میل تک اسلامی حکومت قائم کی۔ آپ کے دور میں 3200 علاقے فتح ہوئے۔ آپ کے دور میں 900 جامع مساجد اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں۔ کیسر و کسریٰ دنیا کی 2 بڑی سلطنتوں کا خاتمہ آپ ہی کے دور میں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے 6 سال 33 برس کی عمر میں اسلام لائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک اور جگہ پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا ہے۔ حضرت عمر نے اسلام کے لیے بے شمار خدمات سر انجام دیں۔ عہد نبوی اور عہد صدیقی کے بعد باقاعدہ فوج نہ تھی اور نہ ہی ان کی تنخواہیں مقرر تھیں۔ مال غنیمت میں سے مال ان کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر کے دور خلافت کے شروع میں بھی یہی حال رہا، لیکن 15 ہجری میں حضرت عمر بن الخطاب نے اس نظام کو اس قدر منظم اور باقاعدہ کر دیا کہ اس وقت کے لحاظ سے یہ بہت بڑا کام تھا۔ اسی طرح بڑے بڑے شہروں میں چھاؤنیاں قائم کی گئیں، تنخواہوں میں ترقی، فوج میں موسم کے لحاظ سے لباس کی تقسیم اور چھٹیوں کے قانون بنائے گئے۔ فوج کے ساتھ افسر خزانہ، قاضی، مترجم، محاسب، جراح اور طبیب ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے پولیس کا محکمہ قائم کیا۔ پولیس افسر کو صاحب الاحداث کہتے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین میں صراحت کے ساتھ پولیس کے اختیارات دیے، جیسے دکاندار ترازو میں دھوکہ نہ دیں، کوئی آدمی سڑک پر مکان نہ بنائے، جانوروں پر زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے اور بہت کچھ۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت عبداللہ بن عتبہ کو بازار کی نگرانی کے لیے مقرر کیا۔ قرآن حکیم میں جیل کا ذکر ہے، مگر عربوں کے ہاں جیل کا باقاعدہ نظام نہ تھا۔ حضرت عمر نے باقاعدہ جیل خانے بنوائے۔ انہوں نے سب سے پہلا جیل خانہ مکہ مکرمہ میں صفوان بن امیہ کا مکان 4000 درہم میں خرید کر بنوایا۔ اس کے بعد دوسرے اضلاع میں بھی جیل خانے قائم ہوئے۔ عہد نبوی اور عہد صدیقی میں مال غنیمت کو اسی وقت تقسیم کر دیا جاتا تھا، اسی لیے بیت المال کی اتنی ضرورت نہ تھی، اور جو مکان حضرت ابوبکر صدیق نے بیت المال کے لیے مخصوص کیا تھا وہ زیادہ تر بند ہی رہتا تھا۔ حضرت عمر کے دور میں بحرین سے کثیر رقم جمع کرنے پر بیت المال کے باقاعدہ نظام کا آغاز ہوا۔ حضرت عبداللہ بن ارقم کو اس کا افسر مقرر کیا گیا۔ تمام صوبہ جات اور اہم مقامات پر بیت المال قائم ہوئے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق نے بیت المال کے لیے شاندار اور مضبوط عمارتیں بنوائیں۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے عہد خلافت میں بہت سے اچھے اور نیک کاموں کی ابتدا کی، جنہیں اولیات عمر کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے اولیات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے نئے شہر بسائے۔ ان شہروں میں بصرہ، کوفہ، فسطاط، موصل اور جیزہ شامل ہیں۔ یہ حضرت عمر فاروق کی بصیرت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آج کے دور میں بھی اس بات پر عمل کرتے ہوئے نئے شہر آباد ہونے چاہئیں تاکہ بہت سے لوگوں کو سہولیات پہنچائی جائیں اور بڑے شہروں کو آبادی کی کثرت کے مسائل سے بچایا جا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب شہروں کی آبادی بڑھنے لگے تو نئے شہر بسا لیا کرو، مگر افسوس کہ ہمارے ہاں اس بات پر عمل نہیں ہو رہا، جس کے نتیجے میں شہروں کی آبادی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور شہریوں کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ یہ تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی اور لانگ ٹرم پلاننگ۔ یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی میں ہر سال 35 لاکھ افراد کا اضافہ ہوتا ہے اور ہمیں ہر سال فیصل آباد جتنا بڑا شہر چاہیے، مگر افسوس کہ ہم نے پچھلے 73 سالوں میں پاکستان نے اسلام آباد، جوہر آباد اور قائد آباد نام کے صرف 3 شہر بسائے ہیں، اور یہ بھی جنرل ایوب خان کا کارنامہ تھا۔ حضرت عمر نے نہروں کے اجرا کے کام کا آغاز کیا۔ ان کا مقصد لوگوں کو پینے کے پانی کی فراہمی اور زراعت کی ضروریات کو پورا کرنا تھا۔ حضرت عمر نے نہر ابو موسیٰ، نہر معقل، نہر سعد اور امیر المؤمنین کا اجرا کیا۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے مردم شماری کروائی۔
زکوٰۃ اور جزیہ کی تشخیص کے لیے ہر جگہ پر مردم شماری کروائی گئی۔ خاص شعبہ جات کے حوالے سے بھی فہرستیں تیار کروائی گئیں، جیسے قرآن پڑھنے والوں اور شاعروں کی فہرست۔ حضرت عمر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مفتوحہ علاقوں کو مختلف صوبوں اور اضلاع میں تقسیم کیا۔ ان میں انتظامات کے لیے مختلف آفیسرز مقرر کیے گئے۔ اس کا مقصد لوگوں کے مسائل حل کرنے میں سہولت کے ساتھ ساتھ انتظامات میں آسانی تھا۔ 21 ہجری میں حضرت عمر کے سامنے ایک تحریر پیش ہوئی جس میں شعبان کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ گزشتہ شعبان ہے یا موجودہ؟ اس مسئلہ پر مجلس شورا منعقد ہوئی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی رائے پر سب کا اتفاق ہوا کہ ہجرت نبوی سے سال کا آغاز کیا جائے۔ حضرت عمر نے سب سے پہلے آئمہ اور معلمین قرآن کی تنخواہیں مقرر کیں۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ اپنی تمام مصروفیات ترک کر کے صرف دینی خدمات سر انجام دیں۔ حضرت عمر کے اولیات میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے لازمی تعلیم کا حکم دیا۔ انہوں نے ہر جگہ تاکیدی احکام بھجوائے کہ قرآن حکیم کو صحت اعراب کے ساتھ پڑھایا جائے۔ بدوؤں کے لیے قرآن حکیم کی جبری تعلیم کا انتظام کیا۔ قبائل میں جا کر امتحان لینے اور قرآن کا کوئی حصہ بھی یاد نہ ہونے پر سزا کا نظام رائج کیا۔ تمام اضلاع میں بچوں کو شاہ سواری اور کتابت کی تعلیم کے احکام بھجوائے۔ حضرت عمر نے 14 ہجری میں نماز تراویح جماعت کے ساتھ مسجد نبوی میں قائم کی۔ تمام اضلاع کے افسروں کو اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ قرآن حکیم کو مکمل طور پر پڑھا اور سنا جائے، جو کہ قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ حضرت عمر سے قبل مساجد میں روشنی کا انتظام نہ تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ رمضان میں ایک مسجد کے پاس سے گزرے تو وہاں قندیل روشن دیکھے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ پاک حضرت عمر کی قبر کو روشن کرے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔ اس کے علاوہ بھی اولیات کا ذکر تاریخ کی بہت سی کتابوں میں موجود ہے اور یہ آپ کی فہم و فراست کی واضح دلیل ہے۔ آج کے دور میں مسلمان تو مسلمان غیر مسلم ممالک میں بھی آپ کے بہت سے قانون رائج ہیں۔ آج کے دور میں ترقی کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمارے حکمرانوں اور ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق گزاری۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔